بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، جماعت دہم کی مطالعہ پاکستان کے حوالے سے سبق نمبر 4 کے ویڈیو لیکچر نمبر 3 کا آغاز کرتے ہیں، جو کہ اس سبق کے ذیلی عنوانات شہری اور دیہاتی زندگی کی بنیاد پر آبادی کی تقسیم، صنفی لحاظ سے آبادی کی تقسیم، پاکستان میں شرح خواندگی اور پاکستان میں تعلیم کی صورتحال کے عنوانات سے متعلق ہے۔ پیارے بچوں، آپ سب اپنی اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 112 نکالیے۔ صفحہ نمبر 112 پر آپ کا ذیلی عنوان ہے شہری اور دیہی بنیاد پر آبادی کی تقسیم۔ جیسا کہ اس سے پہلے بیٹا آپ نے پڑھا کہ شہروں میں جو ہے وہ آبادی زیادہ ہے، کیونکہ شہروں میں بنیادی سہولیات زیادہ موجود ہیں، اور جبکہ دیہاتوں میں شہروں کی نسبت کم آبادی جو ہے موجود ہے۔ اکنامک سروے آف پاکستان 2013-14 کے اعداد و شمار کے مطابق اگر ہم جائزہ لیں تو پاکستان کے شہری علاقوں میں 72.50 ملین افراد آباد ہیں، کہ پاکستان کے شہری علاقوں میں تقریباً آبادی 72.50 ملین افراد جو ہیں وہ وہاں پر شہروں میں رہتے ہیں، جبکہ جو بقیہ آبادی ہے وہ دیہی علاقوں میں آباد ہے، یعنی 72.50 جو ہیں وہ شہروں میں ہیں، جبکہ 27.50 آبادی جو ہے وہ دیہی علاقوں میں آباد ہے۔ شہری آبادی میں چونکہ دیہاتی علاقوں کے مقابلے میں بجلی، گیس، ٹیلی فون، سڑکوں اور تعلیم وغیرہ کی سہولتیں جو ہیں وہ نہ صرف بہت زیادہ ہیں بلکہ بہتر بھی ہیں، اسی وجہ سے ہماری دیہی آبادی جو ہے وہ شہری علاقوں کی نسبت کم ہوتی ہے اور شہروں میں آبادی جو ہے وہ زیادہ موجود ہوتی ہے۔ موجودہ دور میں شہروں کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور آج بھی اس دور میں آپ اگر دیکھیں بیٹا تو دیہات کی نسبت شہروں میں آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ بہتر تعلیمی، طبی اور روزگار کی سہولیات کے لیے شہروں کا رخ کرنے لگے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ بہتر تعلیمی، طبی اور روزگار کی سہولتوں کے علاوہ لوگ اپنا معیار زندگی بہتر کرنے کے لیے بھی شہروں کی طرف نقل مکانی کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شہروں کی آبادی جو ہے وہ دیہاتوں کی نسبت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ گزشتہ چند سال میں جن شہروں کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے، ان شہروں میں لاہور، کراچی، اسلام آباد، فیصل آباد، حیدرآباد، نواب شاہ، راولپنڈی اور گوجرانوالہ کے علاقے شامل ہیں، یعنی ان علاقوں میں ان شہروں میں تیزی سے آبادی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ یہاں پر تعلیمی، طبی اور روزگار کی بہتر سہولیات موجود ہونے کے ساتھ ساتھ معیار زندگی بھی بہت بہتر ہے۔ پاکستان میں کل آبادی کا تقریباً 2/3 دیہات میں آباد ہے۔ دیہات میں روزگار کا زیادہ تر انحصار زراعت پر ہے۔ دیہاتوں میں بیٹا آپ جانتے ہیں کہ زندگی کی جدید سہولیات جیسے پانی ہے، بجلی ہے، اسکول، کالجز، ہسپتال اور تجارتی مراکز جو ہیں ان کا فقدان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیہی علاقوں میں معاشی سرگرمیاں اور روزگار کے مواقع بھی کم ہیں، اسی وجہ سے لوگ تیزی سے شہروں کا رخ کر رہے ہیں، اور نقل مکانی کے اس رجحان کے باعث شہری علاقوں میں آبادی کا بوجھ مسلسل اور پریشان کن حد تک بڑھتا جا رہا ہے، جس سے وہاں پر رہائش، روزگار، تعلیم، تفریح، ٹرانسپورٹ اور بہت سی دیگر ضروریات زندگی کے مسائل جنم لے رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا بیٹا، چونکہ دیہات سے لوگ شہروں کی طرف تیزی سے نقل مکانی کر رہے ہیں تو وہاں پر آبادی جو ہے وہ تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، اور وہاں پر ظاہری سی بات ہے بیٹا کہ جب آبادی تیزی سے بڑھتی جائے گی تو تعلیم، روزگار، رہائش، تفریح، ٹرانسپورٹ اور اس طرح کی بہت سی دیگر ضروریات زندگی کے مسائل جو ہے وہ جنم لینے لگے ہیں۔ اگر ہم 1998 کی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی دیہی شہری آبادی کی بناوٹ اور جغرافیائی تقسیم کا اکنامک سروے آف پاکستان دیکھیں تو اس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹا کہ پاکستان میں 1998 میں آبادی جو تھی وہ 1,32,352 تھی، اور جبکہ دیہی آبادی جو ہے وہ ہے 79,316، اور اس میں سے شہری آبادی تھی 43,036، یعنی کل آبادی کا تناسب فیصد تھا 100%۔ اسی طرح اگر ہم پنجاب کا جائزہ لیتے ہیں تو پنجاب میں 73,621 افراد آباد ہیں،
دیہی آبادی ہے 50,602 اور شہری آبادی ہے 23,019، یعنی کل آبادی کا تناسب فیصد ہے 55.6%۔ سندھ میں جائزہ لیں تو 30,440 افراد، دیہی آبادی میں 15,600 افراد اور شہری آبادی میں 14,840 افراد بستے ہیں اور آبادی کا تناسب فیصد ہے 23%۔ خیبر پختونخوا کا جائزہ لیں تو خیبر پختونخوا میں آبادی ہے 17,744، دیہی آبادی 14,750، شہری آبادی 2,994 اور کل آبادی کا تناسب فیصد ہے 13.4۔ جبکہ بلوچستان کا جائزہ لیا جائے تو بلوچستان میں 6,556 افراد بستے ہیں، شہری آبادی ہے وہاں پہ دیہی آبادی 4,997 اور شہری آبادی ہے 1,569، جبکہ کل آبادی کا تناسب فیصد ہے 5%۔ اسلام آباد کا جائزہ لیا جائے تو اسلام آباد میں آبادی ہے 1998 کے مردم شماری کے مطابق 805، یہ ہزاروں میں بیٹا تعداد ہے۔ دیہی آبادی جو ہے وہ 276، شہری آبادی 529 اور کل آبادی کا تناسب فیصد ہے 0.6%۔ فاٹا میں 3,176، دیہی آبادی ہے 3,091، شہری آبادی ہے 850 اور کل آبادی کا تناسب فیصد ہے 2.4%۔ اب ہم پڑھتے ہیں صنفی لحاظ سے آبادی کی تقسیم۔ صنفی لحاظ سے تقسیم سے مراد یہ ہے بیٹا کہ مرد اور عورت کی بنیاد پر آبادی کی تقسیم۔ 2013-14 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں مرد جو ہیں بیٹا وہ کل آبادی کا 51.35% ہیں، جبکہ خواتین کی تعداد تقریباً 48.65% ہے۔ دیہی علاقوں سے لوگ کام کی تلاش میں شہری علاقوں کا رخ کرتے ہیں اور ان لوگوں میں زیادہ تعداد مردوں کی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دیہی علاقوں میں مردوں کی تعداد کم ہے اور شہروں میں مردوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے۔ اعداد و شمار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ پاکستان میں مردوں کی شرح پیدائش عورتوں کی نسبت زیادہ ہے اور یہ اعداد و شمار معاشی ترقی اور سرگرمیوں میں اضافہ کے لیے انتہائی موضوع قرار دیے جا سکتے ہیں۔ لیبر فورس میں مرد 86.5% ہیں اور عورتیں جو ہیں وہ 13.5% ہیں۔ پاکستان میں افرادی قوت کو ہنرمند بنا کر معاشی ترقی میں اضافہ بھی ممکن ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں بیٹا کہ پاکستان میں شرح خواندگی کا تناسب کیا ہے۔ شرح خواندگی سے مراد یہ ہے کہ پاکستان میں پڑھے لکھے افراد کی شرح کتنی ہے۔ اکنامک سروے آف پاکستان 2013-14 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں خواندگی کی شرح 60% ہے، شہری آبادی میں یہ شرح جو ہے وہ 76% اور دیہی آبادی میں یہ شرح 51% ہے۔ ایجوکیشن پالیسی 2009 کے تحت حکومت پاکستان کا عزم تھا کہ 2015 تک شرح خواندگی کو 76% سے بڑھا کر 86% تک لے جایا جائے گا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے حکومت نے بہت سے اقدامات کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ مثلاً خواندگی کی شرح کو بڑھانے کے لیے سالانہ ترقیاتی بجٹ میں تعلیم کے لیے زیادہ بجٹ مختص کرنا، مڈل اسکولوں کو ہائی جبکہ ہائی اسکولوں کو ہائر سیکنڈری کا درجہ دینا، تعلیمی اداروں میں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ فنی اور ٹیکنیکل ایجوکیشن پر توجہ دینا، تعلیمی اداروں میں پانی، سینیٹری اور تفریح کی سہولتوں کو بہتر بنانے پر خصوصی توجہ دینا وغیرہ جو ہیں یہ حکومت کے اقدامات میں شامل ہیں، جس سے پاکستان میں خواندگی کی شرح کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ اکنامک سروے آف پاکستان 2013-14 کے اعداد و شمار کے مطابق چاروں صوبوں کی شرح خواندگی کچھ اس طرح سے ہے۔ صوبہ پنجاب میں خواندگی کی شرح 62% ہے، جبکہ شہری آبادی میں خواندگی کی شرح جو ہے وہ 77% اور دیہی آبادی میں 55% ہے۔ سندھ میں شرح خواندگی کی جو ہے وہ 60% ہے، شہری آبادی میں یہ شرح 77% ہے اور دیہی آبادی میں 42%۔ خیبر پختونخوا میں 52% شرح خواندگی ہے، شہری آبادی میں 66% اور دیہی آبادی میں 49%۔ بلوچستان میں شرح خواندگی جو ہے وہ 44% ہے، جبکہ شہری آبادی میں 65% اور دیہی آبادی میں شرح خواندگی جو ہے وہ 37% ہے۔ اب ہم پاکستان میں تعلیم کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں بیٹا کہ حکومت پاکستان تعلیم کو ہر شہری کا بنیادی حق سمجھتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس کی ترقی کے لیے بھی کوشاں ہے، کیونکہ حکومت پاکستان کا یہ عزم ہے کہ ہر شہری کو تعلیم کی سہولیات برابر میسر آئیں، خواہ وہ امیر ہے یا غریب ہے۔
یہی وجہ ہے کہ وہ اس کی ترقی کے لیے بھی کوشاں ہیں، یعنی کوشش کر رہے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک کے تجربات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ مجموعی قومی آمدنی میں اضافہ تعلیمی شعبہ کی ترقی سے مشروط ہے یعنی جڑا ہوا ہے، کہ قومی آمدنی میں اضافہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ملک جو ہے وہ تعلیمی شعبہ میں ترقی حاصل کرے۔ معاشی و معاشرتی حوالے سے اگر ہم جائزہ لیں تو معاشی و معاشرتی حوالے سے آگے بڑھنے کے لیے تعلیمی شعبہ میں سرمایہ کاری بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کہ اگر ہم تعلیمی شعبہ میں سرمایہ کاری کریں گے تب ہی ہم معاشی و معاشرتی حوالے سے ترقی کر سکتے ہیں۔ تعلیم اور معاشی ترقی باہمی طور پر لازم و ملزوم ہے، کیونکہ معاشی و معاشرتی ترقی اور تعلیم کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ اسی وقت ترقی کرتا ہے جب اس کے افراد جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہوں، یعنی سمجھ بوجھ کے لحاظ سے وہ اسی وقت بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں، بہتر ٹیکنالوجی سے استفادہ کر سکتے ہیں جب وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں اگرچہ ایک طویل عرصے تک اس شعبے پر پوری طرح توجہ نہ دی گئی، لیکن اب تعلیم کے فروغ کے لیے بہتر منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں 1951 کی مردم شماری کے مطابق خواندگی کی شرح 16% تھی۔ 1998 کی مردم شماری کے مطابق اب خواندگی کی شرح 45% اور 2013-14 کے اعداد و شمار کے مطابق خواندگی کی شرح 60% ہے، یعنی اس معاملے میں مسلسل توجہ اور کوشش کے باعث اب یہ پاکستان میں بھی تعلیم کی صورتحال جو ہے وہ بہتر سے بہتر تر ہوتی چلی جا رہی ہے، جو چند ترقی پذیر ممالک کے مقابلے میں ابھی بھی کم ہے۔ اگرچہ ہمارے اعداد و شمار کے مطابق جو خواندگی کی شرح ہے وہ باقی ترقی پذیر ممالک کے مقابلے میں ابھی بھی کم ہے، اور معاشی ترقی میں افزائش کے لیے ضروری ہے کہ ہماری جو ہے وہ شرح خواندگی وہ زیادہ سے زیادہ ہو، یعنی جتنے زیادہ پڑھے لکھے افراد ہوں گے اتنا زیادہ ملک معاشی لحاظ سے، معاشرتی و معاشی لحاظ سے ترقی کی طرف گامزن ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کے یہ تمام ذیلی ٹاپک جو ہیں وہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آگے ہوں گے۔ آپ نے ان تمام ذیلی عنوانات کو ایک ہی نشست میں یاد کرنا ہے۔ شکریہ۔